اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، ہلاک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیں، بیوی سے ہم بستری کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اوف، اب تو تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کہنے لگا کیا کفارہ ہے؟ کہا ایک غلام آزاد کرو۔ کہا اللہ کے رسول غلام؟ پوری زندگی دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے مجھے ہو گئی، میں کہاں سے غلام لاؤں؟ نہیں ہے اتنی طاقت۔ آپ نے کہا پھر دوسرا کفارہ ادا کرو۔ کہا کیا؟ کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پے کنٹینیو، شہرین متتابعین، مسلسل کنٹینیو۔ کہا اللہ کے رسول 60 روزے کہاں؟ کہا ایک روزے میں تو صبر نہیں کر پایا، 60 روزے میری طاقت نہیں ہے، 60 روزے میں کمزور آدمی کہاں سے کر لوں گا، نہیں رکھ پاؤں گا 60 روزے۔ پھر آپ نے کہا تیسرا آپشن اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا تیسرا آپشن یہ کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، 60 فقیروں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ میں کتنا غریب آدمی ہوں، صبح کھا لوں تو شام کو نہیں ملتا، شام کو مل جائے تو صبح نہیں ملتا۔ اے اللہ کے رسول میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھو۔ دیکھیے تین ہی چیزیں ہیں، یا تو غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اس کے پاس تینوں نہیں ہے۔ آپ نے کہا بیٹھو۔ پھر آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی کچھ مدد کرو، لاؤ چندہ۔ کہیں سے 10-15 کلو کھجور کا ٹوکرا آ گیا، 10-15 کلو کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا۔ آپ نے اس صحابی سے کہا ادھر آؤ۔ کہاں گیا وہ؟ کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا لو یہ تمہارے ساتھیوں نے مدد کی ہے، جاؤ اور اس کو اپنے گاؤں میں اپنے قبیلے میں جاؤ لے جاؤ، اور جو گاؤں میں قبیلے میں غریب لوگ ہوں ان میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہنسنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کہہ رہے ہیں اپنے گاؤں میں لے جاؤ غریبوں میں بانٹ دو۔ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول آپ جائیے میرے گاؤں کا حال دیکھیے، اللہ کی قسم میرے پورے قبیلے میں اور خاندان میں اور گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ آپ ہنس دیے اور ہنس کر بولے پھر تو کھا لے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دے، جا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ، جرم بھی ہو گیا، غلطی بھی ہو گئی، کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، لوگوں سے مدد بھی مل گئی، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا جا تو ہی کھا لے، یعنی وہ چیز اس کو مل گئی۔ یہ رحم نہیں ہے، رحمت للعالمین کا تو اور کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے، تم نے آج مشکلوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوئے۔ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ ہر چیز ہماری اسلامی ہونی چاہیے، اسلام کے اندر ہمیں کھل جانا چاہیے، تب ہمارا اسلام قابل قبول ہے، تب ہمیں مسلمان کہا جائے گا، تب ہم مسلمان کہلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اسلام مساوات سکھلاتا ہے، اسلام نفرتیں دور کرتا ہے، نماز کے وقت ہمارے کاندھے برابر ہونا چاہیے، نماز کے وقت کدورتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج بھی ہندوستان کے کسی چرچ میں چلے جاؤ ایسی مساوات نہیں ملے گی، ہندوستان کے کسی مندر میں چلے جاؤ آج ایسی مساوات نہیں دکھائی دے گی جو سعودی اور جو ہندوستان کی مسجدوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ اگر کوئی غریب آدمی پہلی صف میں پہلے سے بیٹھا ہے یا جمعے کے دن پہلی صف میں بیٹھ گیا ہے اور آپ کے گاؤں کا ایم ایل اے یا آپ کے گاؤں کا ایم پی یا آپ کے گاؤں کا پردھان اگر تھوڑا لیٹ جاتا ہے اور اس کو اگلی صف میں جمعے کے دن جگہ نہیں ملتی ہے تو یہ امیر آدمی یہ دولت مند آدمی اگر یہ چاہے کہ ہم اگلی صف سے کسی کو پیچھے کر کے آگے بیٹھ جائیں تو اس بات کی اجازت اس کو قطعی ہے ہی ہے۔ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خود اٹھ کر کہہ دے آؤ آپ یہاں آ جائیے میں پیچھے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کسی کو مسجد سے اس کی اگلی صف سے ہٹانے کا پاور نہیں رکھتے۔ ارے آپ کیا ہیں، سعودی عرب کا بادشاہ بھی اگر مکہ خانہ کعبہ میں چلا جائے یا مسجد نبوی میں تو اس کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے کسی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے چلا جائے، اس کو بھی جہاں جگہ ملے گی وہیں پر نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ اسلام ہے۔ تم ہوگے
بادشاہ، تم ہوگے سرمایہ دار، تم ہوگے چودھری، اپنے گھر میں رہو، یہ میرا گھر ہے، میرے گھر آنا ہے تو تکبر کی چادر اتار کے آنا ہے، میرے گھر آنا ہے تو ایم ایل اے اور ایم پی کا تاج اتار کے آنا ہے، کیونکہ میرے گھر میں سب برابر ہیں، کونوا عباد اللہ، سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی ایم ایل اے کوئی ایم پی نہیں ہے، یہاں سب اللہ کے بندے ہیں اور سب بھکاری ہیں۔ ہشام ابن عبد الملک جب طواف کر رہا تھا، مکے کا گورنر جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر، سن رہے ہیں نا آپ، سمجھ جائیے جب میں بول رہا ہوں سالم ابن عبداللہ ابن عمر تو مطلب کیا ہوا؟ عمر فاروق کے پوتے، سالم کے باپ عبداللہ اور عبداللہ کے باپ عمر، تو حضرت عمر فاروق کے کون ہوئے؟ پوتے۔ یہ بھی طواف کر رہے تھے، لیکن سالم کے جسم پر جو احرام تھا وہ پھٹا پرانا تھا اور اس پر پیبند لگے ہوئے تھے۔ ہشام ابن عبد الملک مکہ کے گورنر کی نظر جب پڑی تو پوچھا یہ کون آدمی ہے جو بیچارہ پھٹا پرانا احرام پہنے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ سالم ابن عبداللہ ہیں، عمر کے پوتے ہیں، عمر فاروق کے پوتے، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہو اور اس کے پوتے کی غریبی کا یہ حال۔ گئے طواف کے دوران اس سے پوچھا کیا تم سالم ہو؟ جی۔ کیا تم عمر فاروق کے پوتے ہو؟ جی۔ مجھے جانتے ہو؟ سالم نے کہا نہیں۔ کہا میں گورنر ہوں اور میرا نام ہشام ہے۔ کہا شکریہ۔ پھر طواف کرنے لگے، پھر اس نے پکڑا، کہا شکریہ کی ضرورت نہیں، آپ کی حالت دیکھ کر مدد کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے، تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ سالم ابن عبداللہ نے خانہ کعبہ میں جواب دیا انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ۔ اے مکے کے گورنر ہشام ابن عبد الملک، میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں، خانہ کعبہ میں ہوں، اور مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے۔ مجھے اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں شرم آتی ہے۔ توحید سیکھو، سیکھو۔ گورنر کہہ رہا میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، اور سالم ابن عبداللہ کہہ رہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ کے گھر میں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد 7 چکر پورے ہو گئے، مقام ابراہیم کے پاس سالم ابن عبداللہ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ سالم ابن عبداللہ دعا کر رہے، ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا ہے کہ یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں وہ نہیں معلوم، کیونکہ دعا آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم۔ لیکن جب باہر نکلے ہشام ابن عبد الملک بھی اور سالم بھی، تو بازار میں چوراہے پر ہشام نے گورنر نے پکڑ لیا اور کہا الان خرجت من بیت اللہ، اب تو آپ اللہ کے گھر سے نکل چکے ہیں، فاسأل الان، اب مانگو کیا مانگتے ہو، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، یہ تو مارکیٹ ہے، اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ جواب سنیے، کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ دنیا کی یا آخرت کی؟ سالم ابن عبداللہ نے جب پوچھا دنیا کی یا آخرت کی تو ہشام نے کیا جواب دیا؟ اے سالم، آخرت کی ضرورت کون کسی کی پوری کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی بھی اپنی بیٹی سے کہہ کر گئے ہیں فاطمہ عمل کر، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تجھے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اگر بغیر عمل کے تو دنیا سے گئی تو وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا سونا چاندی کپڑا لتا اناج غلہ کیا چاہیے وہ میں پہنچا دوں گا۔ کہا سالم ابن عبداللہ نے تم میری دنیاوی ضرورت پوری کرو گے؟ کہاں گھی دو گے، سونا دو گے، چاندی دو گے، کپڑا دو گے، اناج دینا چاہتے ہو؟ کہاں تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگوں؟ گورنر نے کہا دنیا میں کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس، میں پہنچا دوں گا، دنیا کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ کہا اے ہشام، طواف کرنے کے بعد پھر میں نے کیا کیا کچھ دیکھا تم نے؟ کہا نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے کیا کیا کچھ پتا ہے آپ کو؟ کہا دعا مانگی۔ ہاں میں نے اپنے رب سے کیا مانگا تمہیں پتا ہے؟ کہا یہ کیسے پتا؟ یہ تو نہیں معلوم کہ کیا مانگا، تم مانگ رہے تھے لیکن کیا مانگ رہے تھے یہ مجھے نہیں معلوم، تم جانو تمہارا رب جانے۔ فرمایا بالکل صحیح کہا، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، لیکن اتنا بتا دوں جب میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگ رہا تھا تو میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا،
لیکن تم کہتے ہو کہ مجھ سے دنیا مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، دولت مانگو، غلہ مانگو، اناج مانگو. تم مجھ سے دنیا مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو. جب میں نے اپنے رب سے مانگا تو کیا مانگا یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن تم دنیا مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو تو اتنا سن لو. ما سالت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها. دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو ان کا مالک ہے. میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی. جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا. تو میں اس سے دعا، میں اس سے دنیا کیسے مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے. اے ہشام یہ دنیا تیری نہیں ہے، آج مرا کل دوسرا اس کا مالک ہو جائے گا. جب یہ تیرا ہے ہی نہیں تو تجھ سے کیا مانگا. جا میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے نے ہمیں بتایا ہے کہ دامن اللہ کے سامنے پھیلاؤ. اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم تمہاری ضرورت پوری کرنے کو تیار ہیں تو دھتکار دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گورنر اگر آج مجھے ضرورت پوری کر دے گا تو کل اپنے مطلب کے کام ہم سے لے گا. آج اگر یوگی جی اتر پردیش میں ہمیں کچھ دے دیں تو ہم ان کے احسانوں کے تلے دب جائیں گے اور ان کی ہر بات ہم پوری کریں گے. تو اس لیے ہشام ابن عبد الملک کی دی ہوئی چیزوں کو ٹھکرا دیا. نہ تمہاری دی ہوئی چیزیں ہم لیں گے، نہ تمہارا کوئی احسان ہمارے اوپر رہے گا. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. میرے پیارے ساتھیوں 2:30 بج چکا ہے، مجھے لمبا سفر کر کے نکلنا ہے. یہ چند بنیادی باتیں میں نے اسلام